بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم ربنا زدنا علما وفقها وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا. اچھا جی، حافظ زبیر صاحب کی تحریر کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہاں سے آج شروع کریں گے انصاری صاحب کے مکتب. پہلے دیکھ لیا تھا تھوڑا بہت، لیکن اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. انصاری صاحب کے مکتب فکر کے بعد لوگوں نے ارسطو کی سائنس، کلاسیکل سائنس، مسلم سائنس، اسکالسٹک سائنس اور ماڈرن سائنس میں فرق کیا. یہ بات کی ہے کہ سائنس سے ہماری مراد صرف ماڈرن سائنس ہے. پھر کوئی ایسا بیانیہ ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ بندے نے محنت کی. نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے چیزوں کو سمجھا. یہ ایک ایسی معقول بات کی ہے جس پر مزید بات ہو، لیکن یہ بیان حسن صاحب کا نہیں بلکہ یہ لگ رہا ہے کہ طنز کر رہے ہیں ظفر اقبال صاحب. تو اس پر اب ہمارا کہنا ہے کہ اس وقت دنیا میں جو وہ اس کلاسک سائنس ہے، البتہ وہ اسکالسٹک سائنس ہے. البتہ ہم سائنس کے جیسے آپ ماڈرن سائنس کہتے ہیں، اس کا نام دیتے ہیں کہ وجود سے انکار ہی نہیں. مجھے گریجویشن پڑھنے کا اتفاق، لیکن مجھے کبھی بھی ماڈرن سائنس نظر نہیں ہے. تو ماڈرن سائنس کے انکاری ہیں جس کا آپ ذکر پھر میں نے یونیورسٹی میں 10 سال ملازمت کی، سائنس کی فیکلٹی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہا. فیکلٹی کے ساتھ فیکلٹی امراض فیکلٹی ممبرز بحث کرتا رہا ہوں. مجھے ان سے بہت سے سائنس کے پروفیسر اور زیادہ صاحب ایمان نظر آئے. ایمان ناپ سکتے ہیں لوگوں کے ان میں. ماڈرن سائنس نے مجھے جیسے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑا، کہ کچھ بگاڑنے والا ہی نہیں تو وہ کیا بگاڑ کے اکثر تو البتہ سائنس پڑھ کر جو دین سے جو وہ مجھے درسا لگ. اگر ماڈرن وہی جو آپ کہتے ہیں اس میں بچہ مدرسے پڑھنے میں بس زیادہ بعمل نہ ہوتا، اس کے سینکڑوں مثال ہے. اچھا، اس پہ کچھ تھوڑی بہت بات کر لیتے ہیں. نہیں، اس بات جو باتیں کی ہیں اس میں کوئی 2-3 باتیں ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ اس پہ وہ یہ جو آپ کہتے ہیں تو آج سائنس پڑھنے والا بچہ البتہ سائنس میں بھی کچھ مسئلہ ہے، جیسے ارتقاء کی تھیوری کو بایولوجی کا حصہ بنا دیا، لیکن بایولوجی یا فزکس وغیرہ کوئی خالص سائنس نہیں سمجھتا ہے. یہ خالص سائنس ان کے دماغ میں ہے کوئی چیز جو مسلمان لوگوں کو بناتی ہے. جیسے علامہ اقبال کے ہاں ایک سائنس کا تصور ہے جس کو ہم ریکنسٹرکشن پڑھ رہے ہیں، تو وہاں بھی ہم نے کافی اس پہ بات کی ہے. خالص سائنس ریاضی ہے. یہ عجیب و غریب بات میں نے سنا ہے، ریاضی کا سائنس سے کوئی تعلق تو ہے، کالاتی علم ہے، لیکن ریاضی سائنس، ریاضی اکثر سائنس کے ڈپارٹمنٹ میں وہ الگ سے.
محض ریاضی پڑھنے سے کتنے ملزمت پیدا ہوتے ہیں، اس کا ڈیٹا نکال لیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا، اصل چیز الہاد نہیں ہے، اصل چیز سیکولرائزیشن ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ نیوٹن جو تھا وہ واحد تھا، یونیٹیرین تھا، یعنی وہ تثلیث کو بھی نہیں مانتا تھا، پروٹیسٹنٹ عیسائی تھا، لیکن پروٹیسٹنٹزم ہی نے یورپ میں جو ہے بے دینی اور انسان پرستی اور سرمایہ داری کی بنیاد رکھی یا اس کو جواز فراہم کیا۔ تو الہاد تو سائیڈ ایشو ہے، یعنی الہاد خدا کا انکار کرنا، اصل مسئلہ یہ نہیں کہ خدا کا انکار، شرک اصل مسئلہ ہے، اور شرک یہ ہے عصر حاضر کا کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے۔ فرائت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ پوری اس بنیاد پہ تہذیب بنائی گئی ہے، اور اس تہذیب میں چاہے وہ اس کے انفرادی پہلو ہے جس کو لبرلزم کہتے ہیں، اجتماعی مارکسزم، سوشلزم، کمیونزم، کمیونٹیرینزم، سوشل ڈیموکریسی، یہ اس کی، اور نیشنلزم، تو بنیاد جو اس سو کل تہذیب کی ہے وہ شرک ہے، الہاد نہیں ہے۔ اس لیے مطلب جو لوگ الہاد کی بات انہوں نے اٹھائی ہوئی، یہ ایک مطلب سائیڈ ایشو کو مین ایشو بنانے کی کوشش کر رہا۔ بہرحال سائنس پہ تھوڑی بات کرتے ہیں، اور سائنس کے مختلف تصورات عمومی، یعنی زبیر صاحب جیسے لوگوں کے لیے نہیں، مطلب یہ تو پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو ہمارے لوگ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، جیسے الیاس بھائی نے مجھے یہ بھیجا۔ تو اچھا، سائنس کا جو لفظ ہے لاطینی لفظ ہے، لاطینی سے انگریزی میں آیا، اور اس کا مطلب جو ہے جاننا ہے، اس کا جو اشتقاق ہے وہ اسکیرے، ٹو نو، اور نو سے جو ہے لاطینی زبان میں لفظ سائنٹیا آیا، اور اس سے وہ انگریزی میں آیا سائنس۔ اور جو سائنس کے بنیادی آج معنی لیے جاتے ہیں لفظ سائنس کے، وہ 18ویں صدی معنی جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوا یا پرمان چڑھنا شروع ہوا، اور 19ویں 20ویں صدی میں وہ کنسالیڈیٹ ہوا یا مستحکم ہوا۔ اس سے مراد جو ہے مطلب صرف جاننا نہیں ہے، دائرہ ہے اس سے جاننے ان کے بارے میں ایک خاص نظریہ، اور اس کے پیچھے جو ہے کائنات کے بارے میں ایک خاص نظریہ جو ہے، خاص نظریہ کار فرما ہے۔ اور انسان اور کائنات کے تعلق کے بارے میں ایک نظریہ کار فرما ہے۔ اور اس نظریہ علم کو جو ہے وہ سائنٹیفک میتھڈ عمومی طور پہ کہتے ہیں، سائنسی منہج۔ سائنٹیفک میتھڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایگریڈ اپون چیز ہے کہ سائنسی منہاج کیا ہے۔ مختلف لوگ جو ہے، یعنی بعض اوقات تو فلسفیوں نے خود اس پہ بحث کی، مثلا نیوٹن جو ہے پرنسپیا میتھمیٹکا میں وہ، اور اپنی دوسری کتابوں میں بھی وہ سائنسی منہاج پہ بات کرتا ہے، اور اس کا سائنسی منہاج کا ایک خاص تصور ہے نیوٹن کا۔ بیکن جو ہے وہ خود سائنسدان نہیں تھا، لیکن اس نے سائنسی منہاج پہ بہت کچھ لکھا ہے۔
تو یہ ضروری نہیں کہ سائنسدان ہی سائنسی منہاج کو جو ہے پہ بات کر رہی ہے اس کے بارے میں. تو بیکن کے جو خیالات تھے اس کا یعنی سائنسی منہاج کے بارے میں اس کا جو ہے زیادہ اثر ہوا. اور پھر دوسرے لوگ ہیں اور ان تمام لوگوں کے سائنسی منہاج میں ایک عمومی اشتراک ہے، لیکن یہ کہ یہ کنٹیسٹنگ آئیڈیا ہے. سائنسی منہاج کیا ہے جو سائنس والے ہیں ان کے درمیان. تو مطلب اس میں ہم فرق کرتے ہیں کہ سائنس جو ہے بطور پریکٹس یہ ایک واسٹ چیز، یعنی ایک وسیع چیز ہے. یعنی مطلب جس طرح جو ہے بایولوجسٹ جو ہے یعنی یا زوالوجسٹ کام کرتا ہے اس سے مختلف ہے جو فزسسٹ کرتا ہے. اور فزکس میں بھی مختلف قسم کی فزکس ہوتی ہے. مثلا جو ہے تھیوریٹیکل طریقہ ہے، پریکٹیکل طریقہ ہے، تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل کا جامع ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے بھی نظریات ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سائنس ایز اے پریکٹس ایک وسیع چیز ہے. آپ اس پریکٹس کو کنسپچولائز کیسے کرتے ہیں، یعنی اس کے بارے میں ایک نظریہ بناتے ہیں کہ سائنس کیا ہے. یہ اس سے مختلف چیز ہے. پریکٹس اور نظریہ اس پریکٹس کے بارے میں، عمل اور عمل کے بارے میں نظریہ اور اس کی توجہ یہ مختلف چیز ہے. یعنی پریکٹس آف سائنس جو ہے اس کا اسٹڈی کیا جاتا ہے سوسیولوجی آف سائنس میں یا سائنس اسٹڈیز وغیرہ میں. اور جو منہاج ہے سائنس کا اس کو سائنسدان بھی اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کا تاریخی نظر سے بھی اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، فلسفے بھی اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، سوسیولوجی میں بھی مطالعہ کیا جاتا ہے. مختلف اس کے جو ہے اس کے بارے میں نظریات ہیں وغیرہ. اچھا، تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس جو ہے ایک مختلف چیز ہے، جدید سائنس جو ہے وہ مختلف چیز ہے قرون وسطیٰ کی سائنس سے یا قدیم سائنس سے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو پریکٹس ہے وہ بھی مختلف ہے، اس کا منہاج بھی مختلف ہے، اس کا نظریہ علم مختلف ہے، نظریہ کائنات. لیکن جب مختلف ہم اس کو کہتے ہیں اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ اس میں کوئی مماثلتیں نہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ مماثلتوں کے باوجود جوہری فرق موجود ہے، اس لیے جو ہے ہم کو اس کو مختلف چیز. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے تصورات، لفظ اور معنی اور اس کے مدلول کے درمیان جو تعلق ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. تو اس پہ ذرا انشاءاللہ بات کریں گے تفصیل سے اگلی بار. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين.